او جنتی چو لائیا نہ شیطان او کو رولے دے ویا نہ شیطان کو گمراہ کریا کہ تساں ہی نہ ویندے ہوندے تے حضرت آدم علیہ السلام فرمائے نے سونا تساں میں موسیٰ جے کو اللہ نے ہر شے دا علم عطا فرمایا اور سب کو اپنی رسالت دے نال منتقل فرمایا تساں ہے نا موسیٰ میں کسی جی میں فرمایا کہ تساں میرے کو اون چیز تے ملامت کرنے پے جیڑی چیز دا فیصلہ میرے پیدا تھی وان تو بھی پہلے تھی چکا اے تے رب دیا حکمت ہن رب دے جناب اعلی راز ہن میں ادرخت تو ونجنا ہے اس واسطے کہ رب دی حکمت اے ہے اور امام زرقانی فرمائے دے مطلب تو سمجھیں کہ اساں جنت وچ پیدا نہ تھی سکدے ہاں سے ساڈا ودھن تے پھلن جنت وچ نہ تھی سکدا ہا تے اس واسطے اللہ فرمائے ونجو زمین تے بدو پھلو فرمایا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرمائے دے بن فرمائے دے بن سونا اگر تساں ون کے اون درخت کے قریب نہ ویندے تے بلا ساری تاری اولاد جنت وچ ودے پھلیا زمین تے بن گئی نا فرمایا پتہ چلا جنت ہی بندہ ود پھل سکتے امام زرقانی فرمائے دے باقاعدہ امام غزالی حدیث پاک گنتے ہیں کہ جلے اسا جنت تے ٹور ویسو نا واپس چلے ویسو اللہ تیرے میرے نصیب کرے میرا میرا ایمان سلامت کرے فرمائے جلے جنت چلے ویسو تے کچھ جڑے جنت تے ون کے خواہش کرے سن کہ یا اللہ سب اتھا بھی اولاد ملے فرمایا اتھا بھی بلا اولاد مل سی واپسی جنت بنیاں تو بعد بھی تے پتہ چلا بھی جنت تے ودن پھڑنا ناممکن کہنا ہے بھی آتا جنت تے ود پھڑنا کر سکتے ہیں جنت تے ساری پیدائش کی سکتی ہے ہیما سے سب کو بھیجا کے زمین دوستے فرمایا نہیں اور بعض لوگ ہندو تے اعتراض کیتے امام زرقانی فرمائے ہیں کچھ لوگ ہیں کہ بھی جنت تے بندہ ود پھل نہیں سکتا جنت تے ود پھل نہیں سکتا کیوں فرمایا کہ جلے اماں پیدا کریں گے نا بال کو تے اماں کو درد جڑے جھٹکے لگ دیں نا ان کو درد درد بول مثل درد نہ تعبیر کیتا ویندے اماں کو جڑے جھٹکے لگ دیں درد بال کو پیدا کرنے ٹائم فرمایا جنت تے کیونکہ کوئی تکلیف ہی کہیں نہیں اگر جنت تے پیدائش تھی سکتی ہوندی تے ولا پیچھے کیویں تھی سکے کیونکہ ماں کو تے درد جھٹکے لگ دیں ولا جنت تے تکلیف کہیں نہیں اس واسطے وعدن کی جنت جو اولاد نہ تھی سکتی کیونکہ اماں کو تکلیف تھی وے جنت تے تکلیف کہیں نہیں ہوندی تو امام زرقانی جواب دیتے صاحب اللہ رب العزت دی قدرت ہے ان چیز تے کہ جنت تے سب کچھ اولاد دا سلسلہ بھی کر رہا تے ماں کو درد نہ دے سبحان اللہ کیا بات ہے تھوڑی ہے بھی ماں کو درد تھی نہیں تھی ویا ہو سکتے جنت تے اولاد دا سلسلہ تھی ویا مگر درد نہ تھی ویا فرمایا جرانا کیا جنت تے ونجن تو بعد جڑی اولاد تھی سی ہوندا بھی ایو سلسلہ ہو سی فرمایا کہ آپ فرمائیں کہ اللہ دی قدرت دا کرشمہ زمانہ دیکھ سی جنت وچ کہ ایک بال پیدا تھی سی ایک گھڑی وچ ایک آن وچ پیدا ہی تھی سی پیدا تھی وان تو بعد ایک آن وچ ماں دا کھیر بھی پی گئی سی ایک آن وچ جوان بھی تھی سبحان اللہ فرمایا جیڑا رب ایک آن اس بال کو پیدا کرتے جوان کر سکتے وہ رب ماں کو درد ہی نصیب نہ تھی وڈے ویا اس واسطے ثابت ہی گیا کہ جنت تے سدا ودا پھلن کوئی نہ ممکن نہ کہنا ہے اٹھا اولاد تھی سکتی ہے مگر رب دی حکمت یہ ہے بھی ان سونے گھر دے وچ ہر بندہ نہ راوے وہ راوے جیڑا خدا دا بھی وفادار ہوے محمد مصطفی سبحان اللہ بے شک نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ خلافت حق چاہیے نعرہ حیدری یا علی علماء اہل سنت زندہ باد عوام اہل سنت زندہ باد جڑا خدا دی حکمیں دی فرما برداری کرے اپنے عمل دے نال ثابت کر دے کہ میں اللہ دا فرما بردار اور اللہ دا یار ہاں اور رسول اللہ دا یار ہاں فرمایا وال میرے گھر وچ راوے بھی وہ جیڑا اے نہیں کر سکدا میرے وفاداری نہیں کر سکدا میرے یار دی تابعداری نہیں کر سکدا وال پیچھے جنت نہ راوے بنتے جہنم بن کے سکتا اللہ اللہ اس واسطے اللہ نے بھیجتا آئی زمین دے اوتے تے آیا اور سمجھ گئے ہوں اساں کہ اسا جو زمین تے آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جو آئے ہیں تیری میری خاطر آئے ہیں میں دی وجہ نہ ہی زمین تے تلے لان دی آج کتنے لوگ بے باقی نہ بولن پائے ویندن بڑی زبان درازی کریں دن
وہ ڈاڈا نہ دانا کھاوے ہاں نہ سائی تھا ہاں بے وقوفہ تے کوئی شرم نہیں آندی کوئی تیرے اپنے محلے دا ڈاڈا ہے اے نبیوں دا پیو ہے اے نبیوں دا پیو ہے اے نبی ہے ان دے بارے بکواس کریں دیں اے اللہ دی حکمت ہے اے تیری میری خاطری قتل آئے ہیں اے تے کو میں کو اے ثابت کرنا ہے تیری میری آزمائش تھی ہے بھی اسا رب دے سچے وفادار ہیں یا کہنا ورنہ آدم علیہ السلام دے رب دے سچے وفادار بے شک بے شک نبی کو تے کوئی گناہ تھی نہیں سکتا نہیں تھی سکتا نبی تو معصوم ہوندے گناہ تو بے شک گناہ کو تھوڑی چیک کرنا ہے تے کو میں کو چیک کر کے تیرے سامنے رزلٹ رکھنا ہے تو دس تو رب دا وفادار ہے یا کہنا تے کو پتہ چل ونجے اس واسطے ایک قوالی لگی ہوندی ہے یہ بڑی کفریہ قوالی ہے جن دے وچ اے لکھا ہوندے جرم آدم سے ہوا اور سزا بیٹوں کو جرم آدم سے ہوا سزا بیٹوں کو عجب انصاف کا ترازو رکھا ہے سارے لوگ سن کے واہ واہ چ کریں دے انہیں کو پتہ کیا نہیں تھا تو کفر پکے گئے قوالی دے وچ تو کفر پکے گئے ایک تا آدم علیہ السلام دو جرم دی نسبت کیتی گئی ہے ایک کفر ہے نبی کول جرم نہیں تھی سکدا دوجا اللہ تے اعتراض کیتا کہ یا اللہ تو انصاف تیرے کول کہے نہیں جرم نے دا سزا سب نے نہ پئی اللہ دے انصاف تے اعتراض ہے بھی کفر ہے بے شک بے شک اللہ اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے اس طرح جب بکواس حضرت آدم علیہ السلام دے بارے نہ تھی تو سوچتے اپنی خاطر اسائتا ہے ہن اسا سوچنے بھی اسا واپس جنت دو ونجنے واپس جنت دو ونجنے تو فرمایا اللہ نے ول کیا فرمایا کو اللہ بھی تو جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا تس سارے لے ونجو تس سارے لے ونجو اگر تمہارے پاس ہدایت آ ونجے جلے تمہارے کول ہدایت آوے جلے تمہارے کول تورات آوے جلے تمہارے کول زبور آوے جلے تمہارے کول انجیل آوے تے جڑے تمہارے کول رب دا قرآن آوے سبحان اللہ فمن تبع منکم جڑا تمہارے وچوں ان ہدایت کو قبول کرے سی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان کو جنت گھننا سو کو کوئی غم نہ ہو سی نہ کو کوئی پریشانی ہو سی والذین کفروا کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم جڑا اتھا ون کے ساتھ بھول گیا ان کفر کیتا ساری آیتیں کو چٹلایا بھلا کو جنت واپسی کہنا گھننا سو کو جہنم میں سٹے اے رب نے تے کو میں کو سارے فیصلے سنائے ہن ذرا اسا سوچنا ہے بھی اسا جنت لے رستے تے ودے ہیں کہ اسا کو جنت دی تاگ ہے واپسی ونجن دی کہ اسا کو اپنے وطن دی موج ستیندی ہے بھی اسا اپنے دوبارہ وطن وچ ونجو اگر سا کو موج ستاوے ہا تے میں کو اسا اپنے وطن دی سا کو تاگ ہوے ہا تے اسا ایک بعد بننے بندی کھڑے ہوں اللہ اکبر اگر سا کو اپنے وطن دی تاگ ہوے ہا تے سا بھرا بھینی دے ہتھاں دی کھڑے ہوے نا اگر سا کو اپنے وطن دی تاگ ہوے ہا تے میں کو اسا اج ساڈے نمازاں قضا تھی وے نا اللہ نے فرمایا کن واسطے جنت دا رستہ ہے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون او مومن کامیاب تھی گئے جڑے اپنی نماز میں گڑ گڑاندے والذین هم عن اللغو معرضون جڑے فضول گالی بے حیا غیبت چغلی اور لغویات تو اپنے آپ کو بچیندے والذین هم للزکات فاعلون جڑے زکات ادا کرندے اپنے عشر دا حساب کرندے اور اپنی زکات دا حساب لا کے زکات ادا کرندے والذین هم لفروجهم حافظون جڑے اپنی اکھ دی اپنے نفس دی حفاظت کرندے انہیں دی اکھ بھی حرام والے پاسے نہیں دے دی انہیں دا نفس حرام والے پاسے نہیں دے گا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین ہاں جڑا اپنا حق ہے اپنی گھر والی ہے ان دے واسطے حلال ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون جڑا ان تو ہٹ کے پاسے منہ بھرے سی یہ ظالم بندہ ہے بے شک اللہ اکبر والذین هم لامانات وعدهم راعون اور جڑے لوگ اپنے وعدے پورے کرے سن اپنے امانت انہیں دی پاسداری کرے سن والذین هم علی صلاتهم یحافظون جڑے اپنے نمازیں دی حفاظت فرمائے سن ہون فرمائے اولئک هم الوارثون انہیں کو جنت گنا سن سبحان اولئک هم الوارثون کیا بات اولئک هم الوارثون اینی بھی اور اللہ نے نماز دے بارے پتہ دو گالی فرمائے ایک تے بھی والذین ہم علی صلاتهم خاشعون جڑے اپنی نماز دے وچ خشوع خضوع کرے سن رو تے نماز پڑھ سن ہن ولا کو دوبارہ فرمائے والذین هم علی صلاتهم یحافظون آخر چ ولا گال کیتی ہے کیوں اس واسطے کہ کئی ایک نماز پڑھتے خوش تے بدن بنا سب کو جنت رستہ نصیب تھیا پے وہ جڑی ایک بار پڑھی آنے ایک بار آسن یا اللہ توبہ معافی سا کو معاف کر دے تو بس ٹھیک ہے یا اللہ ہن ایک بار پڑھے اس والا نہیں سی پڑھی تو کیا مطلب ہن جنت دے رستے تے فرمایا نہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون ساری نمازیں دی حفاظت فرماوے 5 ٹائم دے نمازیں دی حفاظت فرماوے تو ولا ہے اولئک هم الوارثون اہل وارث الذین یرثون الفردوس جڑے جنت الفردوس والے سبحان اللہ واہ واہ واہ
ایک راست ہونا ہے کوئی سو اسا واہ واہ جڑے انہیں تے چل سن ہن میں اور تو نے سوچنا ہے کہ اسا انہیں تے چل دے پے یار خدا دی قسم سویرے اٹھی تے وضو کرن اپنے مال دا صرف عشر کڈھن اپنے مال دی 2.5% جناب اعلی آکھو بھی زکات دیون اے تے کوئی وڈی عبادت ہی کہہ نہیں انہیں کچھ چھوٹے بالے والی عبادت آکھیا گئے حضرت عبداللہ بن مبارک نے جلے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ مکے دے وچ کھڑے تھی تے کعبے اللہ دی دیواریں دے نال رب دی عبادت کریں دے کھڑے ہن رو رو تے نیر وہن دے کھڑے ہن حضرت عبداللہ بن مبارک نے کو تے خط لکھ کے آئی فرمایا یا عابد الحرمین لو ابصرت لا ابصرتنا لا علمت انک فی عبادت طلب اے حرم دے وچ کھڑ تے نیر وہاون والا اے عبادت کرن والا اے شام فجر سجدے رہن والا روزہ رکھن والا مطلب تو سمجھے میں بڑے لوگ علی عبادت کرن دا کھڑا اگر تو دے گنے نا ساری عبادت کو سا کو دے گنے سا کیڑی عبادت کرن دے ہیں تے کو پتہ لگے تو عبادت نال کھیڈ دا کھڑا یہ کوئی عبادت نہیں یہ تو چھوٹے والے والی عبادت ہے جنہی سب کو آکھی گئی ہے چھوٹے والے والی اور انہیں کو فرمائی من کانا یخدبو خطاہو بے دموئی فنہورنا بے دوائنا تتخدمو مطلب تو سمجھے میں رو رو تے اپنے گلہ نیرے نال تر کی تھی کھڑا دہری اپنی نیرے نال تر کی تھی کھڑا تے بڑی عبادت کی تھی کھڑا فرمایا نانا سن تیرے تے خالی نیر نال گلہ بھریا کھڑے ہیں نا فنہورنا بے دوائنا تتخدمو اسا جڑی عبادت کریں دے ساڑا گردنا خون نہ لال ہوئی وریح العبیر لکم ونحن عبیرنا فرمایا اترا لاتے خوشبوہ لاتے سجدے کرنا لی عبادت تے کون بارک ہوئے تیری اترے خوشبو آسون اسا رسو اسا کڑی اتر لیندے ہیں اسا کڑی خوشبو لیندے ہیں فرمایا ونحن عبیرنا ونحن عبیرنا رہج السنابق والغبار الاتیاب فرمایا جلے اسا خوشبو لیندے ہیں نا والا اسا گھوڑے اپنے چھکیندے ہیں چا وال راہ جہاد چھویندے ہیں والا گھوڑے دے نال جیڑی دھوڑ اڑ دیئے وہ دھوڑ ساری خوشبو ہوندی ہے سبحان اللہ کیا بات بہت خوب کیا بات تو اتنا لاتے خوشبو سمجھ لاتے مت رکھے بڑی عبادت ہے چھوٹے بالے والی ہے آ ساری عبادت ریکھے ساری عبادت مرے جوانے والی یار اے عبادت چھوٹے بالے والی ہے جتا سا فیل تھی گئے ہیں اللہ اکبر کیا بات سویرے اٹھی تے نماز پڑھن کوئی بڑی گال ہے انہیں کول پوچھ جے نے بڑے لوگ علی بات کیتی ہے میرے پیر جیلانی نے انہیں کول پوچھ جڑے ایک پیر تے کھڑے تھی تے 30 سال تک 15 سال تک دو پیر تے کھڑے تھی تے قرآن پڑھے رب دا ساری رات اور اگلے 15 سال نے فرمایا بھی نہیں اے بھی بڑی بالے والی بڑی جوان والی بات کہنی مگر آپ نے ایک پیر چاہ کی تے ایک پیر تے کھڑے تھی تے 15 سال تک ساری رات رب دا قرآن پڑھتے رہ گیا فرمایا اے جوانے والی بات تو میں سارا کچھ کھا کے رب دی عبادت نہ کروں کھا کے رب دی عبادت کی وڈی گال ہے اور ایک 40 دن تک کئی دن گزر ویندے ہن میرے پیر جیلانی رکھتے دے پتر کھندے یا او بھی نہ کھندے والا بھی انہیں دی جناب اعلی کوئی گھڑی رب دی عبادت تو خالی نہ ویندی ہے یہی بڑے لوگے والی عبادت سبحان اللہ واہ 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 2.5% تے اثر ہو گئے اشوری نہیں کاٹ سکیا کنا حساب لایا اور جنت ونجن دے اثر راہی بڑے وندے ہیں میں اے تے چھوٹے لوگاں دی عبادت تھی آتے کو دساں وڈیاں دی عبادت سن دیں تے اج دی والا اپنے پیر پوری امت دا جڑا پیر ہے پوری امت دا جڑا پیر ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ بہت خوب حضرت ابوبکر صدیق آ دیکھ کیا صرف اشور دیتا ہے آ دیکھ کیا 2.5% دیتی ہے جلے حکم ہے نبی دیو رب دی بارگاہ انہیں تا حیات تا قیامت زمانے کو اے درس دیتے کہ یارہ مطلع 2.5% اڑونے یار دے قدمے جے جنت پہن دا شوق ہے 2.5% تا کوئی گال کہنی آتے کہ میں نہ صحیح بنیا جان یار منگے وال حق بن دے اپنا سوٹ ہی لہا ٹار دا لباس پا سب کو یار دے قدمے سٹ کے دسا کروں تیرے نام پر جا فیدا انہاں پاس ایک جا دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی پرا کرو کیا کرو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت حق کاریا نعرہ حیدری علماء اہل سنت زندہ باد دار صداقت زندہ باد دار صداقت زندہ باد میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں با خدا خدا کا یہی ہے در اے ہے ابو بکر صدیق کا درس با خدا خدا کا یہی ہے در با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو
جو یہاں نہ آئی وہ وہاں نہ آئی اور کرو متاہلے دعا رضا اور پڑھ اس بلا میں میری بلا کہیں میرے کیڑے دنیا دار دے قصیدے کہیں میرے کیڑے سیاسی چمچے دے قصیدے میرے امام فرمائے نانا جنت رستہ ہے نہیں جنت رستہ ہے کہ کرو متاہلے دعا رضا اور پڑھ اس بلا میں میری بلا میں کہتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پالا ہے نانا سبحان اللہ سبحان اللہ عمرہ کیا بات ہے بہت خوب کیا بات بہت خوب یہ چیزیں سار کے یار بہ گئے اور راہی جنت بنے بتے ہیں جنت لہایا گیا حصے کو میں کو اسماون دکھاتے ہیں اور سوچ شام فجر ذکر کر اپنے جنت واپس ونجن دی دنیا داری دے وچ ذرا دیکھ یار خدا دی قسم کو کیا رہی ہیں حضرت سال بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی ہیں انہیں دا مزار کیتا ہے اتنے اپنے راجم پور دے پہاڑے میں راجم پور دے پہاڑے سبحان ذرا دیکھو جلے ایسا گئے نا پاک قبر تے جلے گئے ہیں تے صحیح گالے بندے تے وحشت تاری تھی اور بندے کو سوچ ہے کہ یار کیا اتھائیں تے میں لگدا پہ بھی ساری تقریر دنیا داری ہے اتھا لگدا پہ ہے سارے خطابت دنیا داری ہے وہ سارا پڑھاون دنیا داری ہے سارا سر کچھ دنیا داری میں لگدا پہ ہے وحشت تاری تھی گئی ہے کہ یار دیکھو کیا ہی نہ پوتر کہنا وہ یار دیکھو کیا ہی نہ خاندان کہنا وہ یار دیکھو عرب دے رہن والے شہزادے تھا جنگلے سوتے پر کلی قبر ہے اللہ اکبر کہیں نہ کوئی کہنا سب دسائے نے جنت رستہ کیا ہے محبوب دے نال اسراء وفا کرو اتنا کہ آتے کیویں آئے ہیں کیا کاروبار واسطے آئے ہیں اساں روزے تے بھی گئے روزے رسول تے بھی گئے دنیا داری دی خاطر گئے ذرا دیکھ تے کس واسطے آئے ہیں انہیں دے گھوڑے پہاڑے میں خدا دی قسم ایویں لگدا جی میں اج بھی پہاڑے تے لرزہ تاری کیا کرے اور اقبال دے شعر اتنے یاد آندے ہیں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدا اور تو نہیں میں ان کی ٹھوکر سے سائرہ دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی شہادت مقصود و مطلوب مومن شہادت مقصود و مطلوب مومن نہ مال غنیمت نہ کشور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کیا بات کیا بات 2.5% یار تے صرف 5 ٹائم دے نمازاں یہ تے کوئی گال ہی کہنا ہے یار یہ تے معمولی سودا ہے اور سن ذرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع نہیں کئی موقع جہاں ہجرت دی رات آئی ہے آپ پہلے تیاری کی دیکھ رہے ہیں یار دی خاطر کیا کیا میں قربان کروں سارا سامان تیار ہے دوسرا دیکھو صرف یہ نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق دا اپنا ایمان دا لے والا ورنہ تیرے میرے واسطے ایو مسئلہ آج یہ بڑے جناب اعلیٰ ہاں جی کوئی ایرانی ریالیں تے مردہ پہ کوئی سعودی ریالیں تے مردہ پہ بے شرمے کو کچھ خوف کہیں نہیں کوئی خلافت باطنی دا مسئلہ چھیڑی کھڑے کوئی خلافت ظاہری دا مسئلہ چھیڑی کھڑے اور بے شرمو کیا ہی چیز سے سارے جواب نہ مل گئے ہیں کہ جنہیں حضرت ابوبکر صدیق خلافت ظاہری سب تو افضل نہیں میں خلافت باطنی سب تو افضل سبحان اللہ بہت خوب تیرے میرے واسطے شریعت کا مسئلہ ہے کہ تو سارا کچھ صدقہ نہ کر ولا تبسط کل البسط بالکل نہیں بھی گھر لٹا چھوڑ بالے واسطے رکھ اگر تے سارا کچھ دے دی تے راہ خدا ہے تے تے کو میں کو پوچھا ویسی بھی تے کہا کہ سارا دے بالے واسطے تے رکھنا ہے بالے واسطے رکھنا ہے کیوں اس واسطے کہ تے کو میں کو خلافت باطنی تک نہیں ملی ہوئی نا نہ تیرے میرے کو ایمان دو لیول ہے لیکن ایسا کئی موقع حضرت ابوبکر صدیق سارا کچھ لے چھوڑ کے یاد قدم سے دے یار میں ایسا محبوب یہ پوچھ دیا ابوبکر گھر واسطے کش چھوڑی ابوبکر صدیق سے کیا جواب دیں دیا یا اللہ گھر والے واسطے کیا میں چھوڑا گھر والے واسطے کیا چھوڑا جے کو خدا نصیب ہوئے محمد سبحان اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ خلافہ حق چالیہ نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ ختم نبوت زندہ باد حق اہل سنت زندہ باد جناب کسے کو آکھا بنجے بھی نہیں دین دے حق دی خاطر اٹھی آواز بلند کر اٹھی وہ اپنے ساتھ دنیا داری چیزاں میرے بالن میرے وشہ ہے میرے یہ وشہ ہے یہ سب باتیں سنیں دے بہت خوب ہوں میں کو دسا حضرت ابوبکر صدیق سے سارا کچھ دے پہن سارا کچھ چاہتے
ویندے پین تے آپ دے ابا جان ہولے نبی نان تے آپ دی جو وڈی شہزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر انہیں کول پوچھ دین ابا ترا کو تواڈے واسطے کشا رکھی ویندے تساں جو پیچھے کلے کرے تے بی بی دا ذرا دیکھو ایمان دا لیول تے چیک کرو یار کیا سکھایا ای خالد ابو بکر کیا محبوب دی محبت انہیں لوگوں تے بی بی چھوٹی جی بال ہے لیکن کیا کریں دیئے ہاتھ وچ پتھر ہی وچ آٹے میں کھڑکیں دیئے آدھے ڈاڈا پریشان نہ تھی ابا سارے واسطے بھی چنگا کوئی چھوڑی گئی وہ دل اندگار قرار دے تو انہیں کو کھڑکاون پہ ویندی ہے یعنی دل مطمئن کتنا آئی بھی ابا نہیں چھوڑ گئے ابا سارے واسطے کشا تے کیا تھی پیا سک محمد مصطفیٰ دی نگاہ بہت خوب جن دی پیچھوں ویندے پین کیا انہیں دکھاتے رب سکو بھکھا مرا دے دے اے انہیں دے بالیں دا ایمان دا لیول ہے اپنے ڈاڈے کو بی بی چھوٹی بال تسلی بیٹھنے دی بیٹے ڈاڈا پریشان کتیا بیٹے سبحان اللہ کیا پریشان نہ تھی سب کو چاہتے وینن ہن ذرا دیکھ اساں ہر شے سنیں دے ہیں ترے ڈیندا کہ ونجے بھی ڈاکٹر شامی دا مدنی قافلہ کر گئے نو ملا سارا کچھ جے مہینہ مریض چلے ونجے مسئلہ گئے بھی ایسا تو کوئی نہیں آدے بھی اپنا کم والا ٹائم ساتھ جو دین سکھن دی خاطر اساں آدمی بھی جڑا ٹائم بہتے تساں ہوٹل تے بیٹھے ہوندے وہ ٹائم ادھا دین کو تے جو چا وہ جڑا بہتے سے تاش کے دے وہ ٹائم ادھا دین کو تے جو چا ٹھیک ہے اے ٹائم تے اپنا جو اور ترا پھرن واسطے اساں کڈانیا کے سارے بال ہیں لیکن دین حق دی خاطر اگر آکھا ونجے تے پیچھے بال یاد اندر تے ساج تیری میری موت بھی اچانک آ ونجے والا بالے کو خدا کر اج ہن نوجوان ہے شاید کیا ہوندے بال بھوکے مر ویسن لیکن تیرے سارے بالے کو خدا کو اچھا کرے ٹھیک ہے اس واسطے وہ ما من دابت فی الارض الا اللہ رزقها رزق دا ضامن تو خدا ہے اس واسطے تو میں سارے مسئلے چھڑیں دے ہیں ہجرت دی رات کوئی ایک فرد بھی کہنا ہے جڑا حضور دی غلامی تو فارغ ہو گیا ایک فرد بھی کہنا ہے گھر دے جڑے بیٹھے ہیں گھر دے وہ سونے واسطے تیاری کرنے بیٹھے ہیں کہ شام کو کھانا پہنچاونا انہیں دی توجہ بھی سونے دے جڑے گھر بیٹھے ہیں اچھا جڑے آپ دے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بکر او کیا کہنے بیٹھے ہیں او رات ون کے حضور دے کل غار چلا دیں سویرے ون کے پورے مکے چ گلیاں پھر دیں کہ سونے دے بارے لوگ تبصرے کیا کرتے ہیں رات ون کو اٹھن دسیں دے ٹھیک ہے اچھا جڑا آپ دا آجری ہے تے بکرے ہیں او حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا ای غار دے ارد گرد چلا کھڑا ای غار دے ارد گرد چلا کھڑا کیوں اس واسطے متن یار کو ترہ جو لگے یار پانی منگے میں کھیر سبحان اللہ سبحان یار پانی منگسی تو میں اکثر بھی کھیر دو نا یار کو پیش کروں این موقع تے پورا کھڑانا حضور دی خدمت تے ارد گرد گھومدا پیا آئی دسا اجن تو خلافت باطنی تے تقرار کرے اجن تو آکھی خلافت باطنی جو افضل کہنا ہن اس واسطے صاحبو عقیدے دی حفاظت تو پہلے اس واسطے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا جڑے ایمان گھننا سن خدا دی قسم صحابہ کرام دیاں ہستیاں صرف سارے واسطے مشغلے رہتا ہے نہیں بلکہ اے ہستیاں سارے ایمان شامل ہیں اگر کوئی نہ ہستی میں چکے کو بھوک سی کہیں دے بارے محنت دلت گمان رکھ دے بل ان الذین آمنوا چی پھنس گئے عامل الصالحات بعد ہی مسئلہ بہت خوب آمنوا چ پھنس گئے انہاں ایمان ہی کامل گانی تھی کیا بات ہے کیا بات پہلے عقیدہ ہے انہیں ہستے دے بارے سے عقیدہ رکھسو نظریہ رکھسو آج جناب اعلیٰ جیدے بھی چار بیک چامان تھی ونجن جیدے ہی چار مطلب ہے کہ نعرے لاؤن تھی ونجن وہ مسئلہ دا شکار ہے وہ عقیدے تے کمپرومائز کی تھی کھڑے وہ جناب اعلیٰ عقیدہ نہیں پڑھتا ذرا دیکھو میرے پیر مولا الیاس قادری صاحب ذرا دیکھو حالانکہ آپ دا منہج ہی اصلاح ہے اور اے جڑا منہج آپ کو دیتا ہے کہیں عام بندے نہ دیتا ہے اے منہج آپ کو شاہ منورانی صدیقی دیتا ہے اے منہج آپ کو امام احمد سے شاہ تازمی دیتا ہے بھی تسا ہی منہج تے چل کے دین مصطفیٰ دی خدمت دے جھنڈے لاؤنے ہیں اور جتوں تک مسئلہ ہے باقاعدہ گرے بان چھات پاون دا اتھا تک کہیں ملے اللہ رب العزت ڈاکٹر جلالی کو بھیجے سی کہیں ملے خاتم سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ٹھیک ہے لیکن ان کے باوجود آپ نے ایک انچ بھی عقیدت تے کمپرومائز نہیں کیتا آپ بہت زیادہ بیٹھے میرا حسام الحرمین دے ایک حرف تے ایمان ہے ایک کلمے تے ایمان ہے آپ مدری چینل تے بیٹھ کے حسام الحرمین دی دعائی دے دے اے عقیدت تے پہلا دے بے شک ایمان پہلے ہے تا اگر ایمان ہی کمزور تھی گیا کئی صحابہ دے بارے بکواس کر کے ربید دے بارے بکواس کر کے والی جنت تیرا تو تے کیا تیرا سایہ نہ ویسی وال جہنم من کے سی
جو حضور دے عشق دے بارے تے بہت کماریاں کہ وہ تے ساری تیری میری کار بشر ہن انہیں کو دیوار دے پیچھے دا پتہ کہنا ہے وہ جناب اعلیٰ تے اس راہ جو نے کوئی اختیار کہنی اے بھوکا مرونی تے بل جنت دا سائرہ بھی سی جہنم من کے سن بے شک اندر دیکھو حضرت یہ آخری گال کرتے قبلہ میں انشاءاللہ آخری گال کرتے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد، سبحان اللہ۔ ذرا دیکھو جلے سا کو زمین تھی بھیجنا آئی ساری ازمائش تھی بل جنت بنوا اللہ رب العزت پہلے جنت کیوں بھیجا ہے حضرت آدم اسلام پہلے جنت بھیجے ٹھیک ہے ول شیطان نال او ٹاکرا تھے ول مطلب اسا آئے ہیں زمین دے زمین دے کیوں اللہ رب العزت سا کو سامنا چاہتا ہے کہ تو پہلے دن تو باور کرا دینا جیڑا تو جنت وچ کٹن واسطے اپنے ہیلے کریندا کھڑے او تو جنت وچ آون کی تھوڑی سی تیار رہا ہے تو بڑی کوشش کرنے تو جنت جیڑا اتھو تو کو کڈھن دی کوشش کیتی کھڑے تے جلے نکلا سو والا واپس وجا ویندے تو لیکن تسا ٹاکرا نے ہونا پوسی تو کیا بات تو کہیں تو آسو جنت تے والا اپنا رشتہ خواجہ نال جوڑنا پوسی اپنا رشتہ داتا نال جوڑنا پوسی میں صدقے تسا جنت وچ بے شک ٹھیک ہے ایک دوجا شیطان نے ہیلا کیا کہتے ہیں قاسمہما انی لکم لمن الناصحین حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے اللہ جا قسم چاہتا ہے اللہ رب العزت پہلے دن تسا کو باور کرایا ہی خالی اے نہیں توالے اگو کمینہ بڑھ کے آسی خالی اے نہیں توالے اگو ننگا تھی کے آسی او بڑا چٹے ڈاڑے ملن کے آسی کیا بات ہے رب تیا قسم ہی چاہتا کھڑا ہو کمال توجہ اے پہلے دن تمہیں تو کو سمجھے نا پیا مدن کہیں دے بسا دیکھتے بول ونجو کیا بات رب جا قسم بھی شیطان چاہ کے تو گمراہ کرے سی بہت خوب بہت خوب اور تورے دل وچ پاڑے سی تو اولیاء دیاں جڑا نا عظمتاں ہوندا منکر تھی ون اور نبیاں جا شرع جو عظمتاں ہیں ہوندا منکر تھی او تیرے دل وچ پیسی اے بڑی توحید بیان کرنا کھڑے کمال توجہ کمال وہ اکسی بھی صحابہ کو بھونک اے تیری اہل بیت میں بڑی محبت پیدا تھی نہیں پئی ہے اور تے اے بھی اکسی اہل بیت دی محبت جھانسا دے کے اور تے کو توحید جھانسا دے کے بھی تے کو بے ایمان کرن دی کوشش کرے سی مگر تو ہر صورت آکھی کہ میرا رب دی توحید تے بھی ایمان ہے محمد عربی کی کامل رسالت تے بھی ایمان ہے میں سارے صحابہ کو مننا ساری اہل بیت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب کمال توجہ علامہ صاحب کمال توجہ سبحان اللہ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه یہ مخلوق جو بہتر ہیں فرمایا والا ہنا کو جنت کے نسو جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار ہنا کو جزا ملسی انہیں باغ دی جنہیں تلے نہرا باندیا پیا حسین جنہیں تلے نہرا باندیا پیا حسین اے ہوندے وچ ہمیشہ راسن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ہنا نال خوش ہو سی اے اللہ سبحان ذالک لمن خشی ربا اے سارا کچھ ملسی ہوں کچھ رب کو ڈر انداز بیان کرتے کوئی شوق نہیں شاید کہ دل میں اترتے میری بات ہما علیہ الا البلاغ